بی بی کے القابات کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے نا، جس کو میں ضرور نقل کرنا چاہوں گی، حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انی سمیت فاطمہ بفاطمۃ ان الناس فطموا عن معرفتها، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کیونکہ لوگ فاطمہ کے معنی ہے جدا، الگ، انمول، یونیک، خاص، بالکل سب سے منفرد۔ آپ نے فرمایا میں نے اس کا نام فاطمہ سب سے جدا اور الگ اس لیے رکھا کیونکہ یہ سب سے انمول ہے، سب سے جدا ہے، سب سے الگ ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہ نے فاطمہ کے لیے 9 القاب رکھے، لہا تسعۃ الاسماء عند ملیک مقتدر، خدا کے نزدیک ان کے 9 نام ہیں۔ اور پھر آپ نے وہ نام نقل فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ نے فاطمہ کو زہرا کہا ہے، زہرا یعنی روشن، منور، تابندہ۔ اور زہرا کا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں تو ان سے نور ساطع ہوتا ہے، وہ خدا کی بندگی کا حق ادا کرتی ہیں، اسی لیے انہیں سیدۃ النساء العالمین بھی کہتے ہیں، کیونکہ اللہ عورتوں میں اس کو پسندیدہ سمجھتا ہے جو سب سے اچھی اس کی عبادت کرتا ہے، فاطمہ سے بہتر کسی نے نہ کی۔ پھر دوسرا لقب طاہرہ کہا، پاک ہے۔ کیوں پاک ہے؟ کیونکہ اس تک کبھی رجس، نجاست، ناپاکی نہیں آئی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے بھی ان کی طہارت کی گواہی دی۔ پھر کہا وہ راضیہ ہے، وہ اللہ کی خوشنودی میں خوش رہنے والی ہے۔ آپ کے اوپر جتنی بھی آزمائش، جتنی بھی ابتلاءات آئیں، ہر ابتلاء، بچے کی ولادت سب سے خوشی کا لمحہ ہوتا ہے ماں کے لیے، لیکن رسول اللہ نے ہر بچے کی ولادت کے وقت بتایا کہ ان کو اسلام کی راہ میں بہت ساری مصائب اور مشکلات کو اٹھانا ہوگا، خاموش رہیں، راضی رہیں، رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ کہا۔ اسی کے ساتھ کہا وہ مرضیہ بھی ہے، اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی رہے گا، راضیہ ہم اللہ سے راضی ہوں، مرضیہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ تو فرمایا کہ یہ مرضیہ ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نفس مطمئنہ کی ماں ہے۔ یا ایت